ایسا ہوا کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ قحط زدہ ہو گئے، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے۔ فرمایا آؤ چلو صحن حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ حضور کی عمر 9 سال ہے، سارے مکے کے لوگ صحن حرم میں جمع ہیں۔ حضور کے چچا نے حضور کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میں ڈال دے۔ راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی، ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی، ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکے کے اوپر چھا گئے، اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برسنے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے۔ تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے۔ جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے۔ اسی طرح فرمانے لگی کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے۔ اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا، معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی۔ اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا، معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے، زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا، عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری، اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی
اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں. تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں. تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی. اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے. باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے. تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے. ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا. بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا، اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں. اور وہ صرف دراز گوشت ہی نہیں تھا، حضور کا پیغام رساں بھی تھا. کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا. وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا. دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں. وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. تو وہ داراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے. بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا، لیکن اس اہم دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی، اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے. اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے، بلکہ غلاموں کو، لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے. بلکہ فتح مکہ کے دن، یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے، اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا. اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے. اور حضور کا اس دن ردیف، حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا؟ تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا، وہ اسامہ بن زید تھا. حضور کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا فرزند، جو حضرت ام ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا بھی ہے. رنگ سانولا ہے، ناک چپٹی ہے، حبشی نیاد ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں. بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں، غلام زادے کی ناک صاف کر دوں. تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں، میں صاف کر دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر. غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ، یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے. حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے. حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو
نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 8 سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے، حضور یہ بیٹا ہے، گھر کا کام کاج کیا کرے گا، ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ 10 سال حضور مدینے میں گزارے تو حضرت انس نے 10 سال حضور کی نوکری کی۔ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا ہو، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو، حضور کے مزاج کے خلاف ہو، تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ حضور کبھی انس کہتے تھے، کبھی انیس کہتے تھے۔ حمزہ نامی ایک بوٹی تھی، حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے، تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے، کبھی یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، یوں کہہ کے بھی پکارتے۔ خادموں سے خدمت لی جاتی ہے، ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے۔ فرماتے ہیں میں بالکل بچہ تھا، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ، تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن میں نے لاٹ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا، باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا، میں نے پلٹ کے دیکھا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو، تو میں نے عرض کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں۔ تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے، نام ظاہر تھا، ایک بستی کے رہنے والے تھے، وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے، آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے۔ ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارتاً کنایتاً پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ کسی کی محبت کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں، اب بتاؤ میں کون ہوں۔ تو حضرت ظاہر گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ آئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضرت ظاہر نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑ نہ جا۔ بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دی۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سے مزاح کر لیا کرتا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختلف تحائف لا کے پیش کرتا، وہ گھی یا کوئی تیل یا بازار سے منڈی سے کوئی نیا پھل آتا تو خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آقا کریم اس تحفے کو قبول فرما لیتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے۔ 2-4 دن کے بعد جس سے سودا لیا ہوتا، ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، بازو سے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا، حضور یہ پرسوں ترسوں آپ نے وہ چیز نہیں کھائی تھی، وہ پھل نہیں استعمال فرمایا تھا، یہ اس کی قیمت مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں گے۔ تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہوتے اور دعائیں بھی دیتے۔
تو یہ حضور کا انداز کرم ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے. میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. میں تم سے مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں، میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں. کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا. اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا. تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوّن علیک، کہا سکون کرو، نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی. اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا سکتا. جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے. حضور کے دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیہ تعالی حضرت نے کہا ہے. جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے. ایک صحابی کہتے ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو صحابہ کہتے ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی. تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے، تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا. ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کا مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی. حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے تھے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے. جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی. ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. حضور فرمایا کرو. یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے وہاں حضور کو لے گئی. کڑکتی دھوپ، عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں. حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں. یہ حضور کی عادت تھی. جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے. اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مصافحہ کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا، حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچے تھے. آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے. تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے. تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ ادب اور حیا مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں. تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سننے والی بات ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھیں اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا. حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو، اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، 10 کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس 10 درہم تھے. حضور ایک دکان پہ گئے اور وہاں 4 دراہم کے اندر حضور نے ایک قمیض خریدی.
حضور نے زیب تن کی اور تشریف لائے. ایک انصاری صحابی کو قمیض پسند آ گئی. اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے, یہ قمیض مجھے دے دے. حضور نے اتار کے قمیض اس کو مرحمت فرما دی. اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور 4 دراہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک قمیض خریدی. پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی, وہ رو رہی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے 2 درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا. تو حضور علیہ السلام کے پاس 2 درہم بچتے تھے, تو آقا کریم نے وہ 2 درہم اس خاتون کو دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تو اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو, تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے, اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے. تو حضور نے کہا السلام علیکم, اندر سے کوئی جواب نہ آیا. حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم, تو اندر سے پھر جواب نہ آیا. تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم, تو اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا. انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ, میں نے 3 مرتبہ کہا السلام علیکم, تم نے پہلی 2 مرتبہ جواب نہیں دیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قصداً خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہیں. السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اس لونڈی کی دیر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارے تک اس کو پہنچانے آیا ہوں. تو انہوں نے حضور کے ان غلاموں نے کہا ہیا حرۃ لوجہ اللہ, حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم لونڈی کو آزاد کرتے ہیں. ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا؟ اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے, لوگوں کا ہجوم ہے. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, حضور میرا بیٹا 2-3 دن سے گم ہے, مل نہیں رہا, آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی. ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا, عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں, فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی. 3 دن سے بچھڑا ہوا تھا, بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سے بلاؤ. بلایا گیا. فرمایا بہت جلد ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں, بیٹا بچھڑا ہے, 3 دن گزر رہے ہیں, الگ تڑپ رہا ہوں, اس کی ماں بے چین ہے, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں. میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور اس کی ممتا تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے. فرمایا ضرور جاؤ, تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں, لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا, اور وہ یہ کہ جب تم اس باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا, بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے, اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں اس کے نام سے پکار. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے. مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور قریب آئے, میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا, پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی
5300 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، باپ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی، بلا تعین اوقات حضور سے درس حیات، درس زندگی، درس دین لیتے تھے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درس گاہ کے طالب علم ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں، یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت کا وارہ نہ کی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے، اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا۔ تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا۔ آقا نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے، حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا، اور بھی ہر ویلے پاس رہتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے حضور کو۔ تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ، اور میں گیا تو 70 لوگ تھے، حضور کا حکم تھا بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی، اس نے جی بھر کے پیا، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا، لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ جب 70 آدمی پی گئے، اعلی حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ کہا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، رج گیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی۔ آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعنہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ
اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دی۔ وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے، صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو 16 رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا، صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا، اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے، جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ آپ دیکھیں سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے، جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے حضور کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا، ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو، اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے، یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ، اس کی حکمت بھی یہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے، حضور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے۔